السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، منکرین حدیث کی باتوں سے متاثر کچھ پڑھے لکھے افراد درود ابراہیمی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر درود پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جی ہاں میرے پیارے بھائی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے بھی نبی علیہ السلام نے بھی پڑھنی ہوتی تھی، تو ہم بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں، پیغمبر بھی نماز میں درود پڑھتا تھا۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد، محمد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں وغیرہ۔ ابتدا اس طرح ہوئی کہ قرآن مجید کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے پہلے بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ کرام نے پوچھا سلام پڑھنا تو ہم نے جان لیا ہے، اب آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، مسند احمد۔ رہ گیا منکرین حدیث کا معاملہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائی، گمراہ انسان پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو، یہ دنیا کی ABC کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ ٹکا پیسہ کمانے کے لیے تو کام آ جاتی ہے، وہ بھی کئی دفعہ نہیں بھی آتی۔ مثلاً ایک دفعہ ملتان شیر شاہ سٹاپ تھا یا نانگ شاہ، بلکہ نانگ شاہ ہوا، دوسرا سٹاپ ہے۔ تو ملتان نانگ شاہ سٹاپ کے اوپر میں ڈی آئی خان کی گاڑی کے لیے رکا ہوا تھا۔ ایک گنڈیری بیچنے والا شخص، کون؟ گنڈیری بیچنے والا انسان، وہ ریڑھی پر کھڑے ہو کر گنڈیری بھی بیچ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی انگریزی اخبار تھا اور اس میں کوئی سٹوری تھی، کوئی کہانی تھی۔ وہ اس سٹوری کو جو انگلش میں تھی یوں فر پڑے جا رہا تھا جیسے کوئی بندہ اپنی دیسی اور مقامی زبان بول رہا ہو۔ تو اب سوچئے کتنا پڑھا لکھا ہوگا، لیکن کر کیا رہا تھا؟ گنڈیریاں بیچ رہا تھا۔ تو یہ ABC جس کو ہم نے سمجھ لیا نا، ہم بڑا سلوٹ مار کے جناب ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروفیسر ہے اور جناب یہ ہے اور وہ ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے، اور بعض دفعہ وہ بھی حتیں نہیں آتی۔ وہ جناب MA MPhil پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیچ گنڈیریاں رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی پڑھائی نہیں ہے، یہ تو دنیا اور دولت کمانے کا ایک معاملہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ہدایت کا دار و مدار ABC یا کسی تعلیم پر نہیں ہے۔ ابو جہل کتنا پڑھا لکھا تھا نا؟ آج کے کافر کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہدایت ہے؟ تو اس لیے یہ جو گمراہ ہو وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، وہ بھلے اس نے میٹرک کیا ہو یا FA کیا ہو یا MA کیا ہو یا MA کیا ہو، وہ جاہل کا جاہل ہے۔ حالانکہ ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، پڑھا لکھا لوگوں کے فیصلے کرنے والا، لیکن پرلے درجے کا چول تھا۔ تو اس لیے یہ گمراہ لوگ ان کو پڑھے لکھے نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل، PhD کیے ہوئے، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے جاہل۔ جو بات نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور منکرین حدیث ہیں یا اہل قرآن ہیں، تو بندہ ان سے پوچھے کہ یہ قرآن، اہل قرآن لوگ ہوں یا حدیث کا انکار کرنے والے دیگر کوئی، کیا قرآن مجید نے ہمیں اپنی زبان سے، یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ نیچے ہے، یہ مجھے بول کر دکھائے کہ میں قرآن ہوں۔ یہ قرآن جو ان کاغذوں کے اوپر 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک سیکنڈ کے لیے تو بولے کہ لوگوں میں قرآن ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں۔ یہ قرآن ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں اس قرآن نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ یہ قرآن، اس کی پوری یہی کہیں بھی مجھے زبان نظر نہیں آتی، نہ اس قرآن کے ہونٹ نظر آتے ہیں۔ یہ 2 گتے ہیں، 2 گتوں کے اندر کاغذ ہیں اور کاغذوں پر یہ کلام اللہ لکھا ہے۔ مجھے قرآن نے نہیں بتایا کہ میں اللہ کا قرآن ہوں، کلام ہوں، مجھے جبریل لے کر آیا۔ یہ قرآن ہے اور ہم نے اس کو مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کی زبانی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے پیارے میٹھے میٹھے لبوں نے، ہونٹوں نے ہمیں بتایا
آپ کی شہد سے میٹھی زبان نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبرائیل لے کر آیا ہے، اس کے اتنے پر تھے، اس نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو منکرین حدیث انہیں چاہیے نعوذ باللہ وہ قرآن کا بھی انکار کر دیں، یا تو قرآن بول کر کہے کہ ہاں میں قرآن ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، ورنہ یہ قرآن تو خود تو خاموش ہے، یہ قرآن خود تو خاموش ہے۔ اب اس قرآن کا کوئی ساؤنڈ ہے کہ یہ اپنے آپ اقرا بسم ربک شروع ہو جائے؟ اپنے آپ یہ قرآن ہمیں بتائے کہ لوگوں میں اللہ کا کلام ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے اور آپ کی زبان مبارک نے بتائی ہے۔ تو جب حدیث ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، جبریل جھوٹ ہے، اللہ رحمان ہے رحیم ہے یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے حدیث کو نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، پیارے نبی کی حدیث، حدیث کیا ہے؟ بات۔ اگر پیارے نبی کی بات تسلیم کریں گے تو تب پتہ چلے گا یہ قرآن ہے، اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے، جنت ہے جہنم ہے، ورنہ ہم نے تو ککھ نہیں دیکھا، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، نہ ہم نے حوروں کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے۔ الف سے لے کر یا تک اے ٹو زیڈ جو بھی ایمان لانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ اعتبار کرنا ہے، آپ کی حدیث کو ماننا ہے۔ ارے ظالموں، اگر حدیث ہی نہیں ماننی تم نے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ یا تو یہ کہ نعوذ باللہ وہ جیسے مکہ کے مشرکوں نے اور جناب یہودیوں نے کہا نا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اب ہوئی نا کام کی بات۔ انہوں نے کہا پیغمبر نے جب دعوت دی نا لا الہ الا اللہ کی، انہوں نے کہا نہیں مانتے ہم، جاؤ میاں جاؤ، لن نؤمن، ہم تیرے اوپر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ اچھا جی کب لاؤ گے؟ حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ظہور نہ دیکھ لیں۔ فرق بھائی، یہ منکرین حدیث کون ہے؟ یہ وہی بے ایمان ہیں۔ پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے ہیں نا لن نؤمن لک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تیری بات کا اعتبار کر لیں اور تیری بات کو مان لیں۔ یہ کون تھے؟ یہ منکرین حدیث تھے نا۔ تو یہ منکرین حدیث آج 2018 کے بھی یہ بھی کہہ دیں کہ لو ہم نہیں مانتے یہ قرآن ہے، اللہ آئے اور ہمیں بتائے کہ ہاں یہ قرآن ہے، یا قرآن ان کو بول کر کہے کہ ہاں میں قرآن ہوں، تو وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نؤمن لک، تیری باتوں پہ ہم ایمان نہیں لانے والے، تیرے اوپر اعتبار نہیں کرنے والے۔ اچھا جی کب کرو گے؟ حتی نر اللہ جہرتن، ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہراً اللہ آ جائے ہم پھر ایمان لائیں گے۔ اچھا اللہ ہے، ہاں جی ہے بات ٹھیک ہے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان بغیرتوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا تھا۔ کیوں پتہ ہے؟ وہ صرف پیغمبر کو لاجواب کرنے کے لیے کہ ایسا مطالبہ کرو کہ جو مطالبہ پورا ہی نہ ہو تو کس سے ہی ختم۔ اب ڈول پیٹتے رہو جی ہم تو ابھی چٹکی میں ایمان لے آئیں گے، اللہ ہمارے سامنے کر دو۔ ایمان لانا مقصد نہیں تھا، پیغمبر کو لاجواب کرنا مقصد تھا۔ تو کیا خیال ہے وہ منکرین حدیث تھے یا نہیں تھے؟ ان بے ایمانوں کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں نا سامنے کھڑے ہو کر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آنکھوں سامنے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں ہم مانیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا، رات ہی ایک ہی رات کے اندر بندہ مکہ سے بیت المقدس پہنچ جائے، ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ناممکن۔ کہنے والے نے کہا دیکھا نا کہ لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگے گی تو مزہ آئے گا۔ وہ ظالم کہتا ہے یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے۔ ابو بکر نے کہا آمنا وصدقنا،
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے تو میں نے مان لی ہے۔ کیوں؟ ان کو نبی کی زبان پہ اعتبار تھا۔ ان ظالموں مردودوں خبیثوں کو پیارے نبی کی زبان پر ہی اعتبار نہیں ہے، حدیث کا انکار ہے۔ اگر حدیث کا انکار ہے تو اللہ کہاں سے تمہیں ملے گا؟ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پہ اعتبار کیے بغیر کوئی اور راہ ہے ہی نہیں۔